بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد ولكل قوم هاد. آج کی گفتگو کا موضوع ہے، کیا آپ کو راہبر کی ضرورت نہیں ہے؟ سامعین کرام، میں نے سورہ رعد کی آیت پاک تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ کا ایک عظیم پیغام ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہی خود واضح کر رہا ہے اس پیغام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے راہبر ضروری ہے۔ آیت مقدسہ میں ایک ایسے دستور حیات کا ذکر ہے جو انسان سمیت تمام مخلوقات کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور نص قرآنی میں تو انسانی قیادت کی وضاحت ہے ہی۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی قوم کو مطمئن، بار آور اور احساس کامل عطا کیا گیا ہے کہ آپ حضرات حیران نہ ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آیا ہے جس کا کام اور پیغام ساری قوم سے مختلف اور علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا قدیم دستور ہے، جب سے اس دنیا کو ہم نے انسانوں سے آباد کیا ہے اسی وقت سے اس کرۂ ارضی پر ان کی قیادت و رہبری کا دستور بھی جاری کیا ہے۔ میں نے انسانوں کے لیے سب سے پہلا رہبر جو اس زمین پر مقرر کیا وہ میرے محبوب آدم علیہ السلام تھے۔ وہ اس روئے زمین کے سب سے پہلے پیشوا، سب سے اولین رہنما اور انسانوں کے امام و نبی تھے۔ ان کی قیادت میں روئے زمین پر 1000 سال تک اولاد آدم اور انسانوں کے جملہ نظام حیات کو جاری و نافذ کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد حسب ضرورت اور حسب موقع یکے بعد دیگرے 1,24,000 کم و بیش
انبیاء کرام کی شکلوں میں قوموں کو راہبر و رہنما عطا کیے گئے۔ سامعین کرام، انسانوں کو اس دنیا میں آباد ہوئے 10,000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر کوئی دور بھی قائد و رہبر سے خالی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نسل انسانی کے آخری قائد و راہبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سارے عالم کے لیے مبعوث کیا۔ سارے نبیوں کے بعد 1,24,000 پیغمبروں کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انسانیت کی رہبری کے لیے، ان کی قیادت اور رہنمائی کے لیے۔ اس لیے اے اہل عرب، آپ بھی ان کی قیادت و سرپرستی میں زندگی گزاریے اور ان کے بتائے ہوئے نظام حیات کو اختیار کیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ فطرت کے خلاف بغاوت اور مخالفت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے، اور باغی و طاغی کی سزا ہمارے ہاں دونوں جہاں کے خسران و نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے اس پیغام پر عہد رسالت کے انسانوں کی ایک خوش نصیب جماعت اور بانصیب و بامراد سواد اعظم نے کان دھرا، عبرت کے کانوں سے پیغام ربانی کو سنا اور عظمت و عقیدت کے ساتھ اس پر لبیک کہتے ہوئے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر من، تن اور دھن سے کمر بستہ اور پرعزم ہو گئے۔ نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بھی اور جب بھی کوئی پیغام خدا سنایا، اس کو بلا کم و کاست عملی جامہ پہنا کر ہی انہوں نے دم لیا۔ اپنے پیغمبر کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ بصمیم قلب پیش کرنا اپنی سعادت سمجھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، فرمان الہی نازل ہوا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے دوسرے کو سگا بھائی سے بڑھ کر سمجھا اور مانا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و تعاون اور حسن سلوک کی ایسی مثالیں پیش کی کہ ہم نے زندگی میں کسی سگے بھائی کو بھی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ پڑھا اور نہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کا ارشاد نازل ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب کے سب اللہ کے دین کی رسی کو ایک ساتھ مل جل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور متفرق و منتشر مت ہو۔ جب صحابہ کرام نے اس پیغام کو سنا
تو صحابہ کرام نے ایسے اتحاد اور آپسی اتفاق اور یکجان دو قالب ہونے کا مظاہرہ کیا کہ آپ تاریخ میں اس کی مثال نہیں پا سکتے۔ چھوٹی سی اور تھوڑی سی جماعت صحابہ کرام کے سامنے پہاڑوں جیسی طاقت رکھنے والی جمعیتیں اور جماعتیں روئی کے گالے کی طرح اڑ گئی۔ یہ اتحاد کی برکت تھی۔ صحابہ کرام نے اپنی اتحادی قوت کی برکت سے اہل باطل کے لشکر جرار کو ہزیمت و شکست سے دوچار کیا اور صرف چند سالوں میں خاک عرب سے نکل کر اقصائے عالم میں اپنی عظمت و سطوت کے جھنڈے لہرا دیے۔ سامعین کرام، آج ہم اتحاد کی اس عظیم دولت سے کیوں محروم ہو چکے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اپنا ایمان پیارا، آخرت مطلوب اور دنیا کی زندگی میں سلامتی، خوش عیشی اور روب و وقار منظور ہے اور مطلوب ہے، اور آپ واقعتاً اس کے متمنی بھی ہیں، تو پھر آپسی عدم اتحاد کے اسباب پر غور کرنا ہوگا، تبھی آپ کو اپنی مراد حاصل ہوگی۔ ورنہ اگر رسماً نماز پڑھ لی، رسماً جمعہ پڑھ لیا، رسماً عید کی نماز ادا کر لی اور رسماً حج کر لیا اور عادتاً روزہ رکھ لیا یا قرآن پاک کی تلاوت کر لی، تو اس سے ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا ثواب مل جائے، مگر مقصود و مطلوب کی حصولیابی سے آپ پھر بھی یکسر محروم رہیں گے۔ نہ ایمان مضبوط ہوگا، نہ عمل طاقتور اور مؤثر ہوگا، اور جب ایمان کمزور اور عمل ناقص ہوگا تو پھر عزت کی جگہ ذلت اور برکت کی جگہ بے برکتی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ سامعین کرام، موجودہ دور میں مسلمانوں میں عدم اتحاد کی جو بعض وجوہات ہیں، سب تو نہیں پیش کر سکتا، بعض کو پیش کر دیتا ہوں، باقی اور وجوہات کو آپ خود ہی دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ عدم اتحاد کی وجوہات میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے اور اپنے درمیان اجنبیت کی اس دیوار کو کھڑی کر لینا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے گرا دی تھی۔ نمبر 2، مختلف حالات و اسباب کی بنا پر بغض و نفرت کو آپس میں فروغ دینا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں سے اچھی طرح نکال دیا تھا۔ نمبر 3، آپسی معاملات کو غیر اسلامی طریقے پر کرنا۔ نمبر 4، جاہ و تکبر کے مرض کا شکار ہونا جس سے صحابہ کرام نے ہمیشہ خود کو پاک اور دور رکھا۔ نمبر 5، خود کو دوسرے سے افضل اور معاشرہ کی نمائندگی کا اہل سمجھنا وغیرہ، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر اس مرض کا کہیں وجود نہیں تھا۔ ان تمام اسباب عدم اتحاد میں سب سے بڑا سبب اور سب سے مضر سبب
جو امت کے درمیان عدم اتحاد کا ہے وہ ہے خود کو قائد ماننا اور دوسرے کی قیادت کو تسلیم نہ کرنا۔ آج جس کو دیکھیے وہ اپنی قیادت و سرپرستی کا راگ الاپ رہا ہے۔ ہر شخص سردار ہی بننا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گھر اور ہر معاشرہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، گو مشت خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے جب ہر شخص کے دل میں سردار ہی بننے کا شوق ہوگا تو انتشار ہونا تو یقینی ہے۔ قبیلہ کو بکھرنا ہی تھا آخر، سبھی پاگل تھے سرداری کے لیے۔ سامعین کرام غور کیجیے، دنیا کے دیگر اقوام کی موجودہ کامیابیوں کا راز کیا ہے؟ ان کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے اور وہ ہے ان کا آپسی اتحاد۔ اور اتحاد کی اس دولت سے ہمکنار اس لیے ہیں کہ ان کی قیادت کی دیواروں میں کہیں شگاف نہیں ہے۔ ہر قوم اپنے قائد و رہبر کی قیادت کے سایہ میں زندگی گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی اتحادی قوت کی نعمت سے ہر محاذ پر کامیاب ہوتی اور ہر میدان کو سر کر لیتی ہے۔ دنیا کے بیشتر علاقوں اور ملکوں پر ان کی فتح مندی اور کامیابی کا یہی راز ہے، جیسے چین، امریکہ اور یورپ و آسٹریلیا وغیرہ۔ اہل باطل میں شر و فساد اور سامان فتنہ اہل حق سے کہیں زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود اہل باطل اہل حق پر غالب و فائق اس لیے ہے کہ اہل حق قیادت سے محروم اور اہل باطل قیادت سے لیس اور مربوط ہیں۔ موجودہ اہل باطل کی سب سے بڑی خوبی جس سے ہم اہل ایمان محروم ہیں وہ ان کی اتحادی قیادت کا وہ آہنی قلعہ ہے جس کی ہر سانس وہ حفاظت میں مشغول ہے۔ وہ آپس میں ہر کمی بیشی اور ہر قسم کے تنازعات و اختلافات کو برداشت کر لیں گے، مگر قیادت کے اس منظم اور منصوبہ بند قلعہ پر کبھی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ یہی ہے ان کا امتیاز، یہی ہے ان کے اتحاد کا امتیاز۔ یہی وجہ ہے کہ اہل باطل کا قائد اگر شرابی و جواری بھی ہے تو بھی ان کا کوئی فرد قیادت کے خلاف پھر بھی بغاوت نہیں کرے گا۔ ان کا قائد ذاتی طور پر چاہے جس گناہ میں بھی مبتلا ہو، مگر ان کی قیادت پر کوئی سوال کھڑا نہیں کرے گا۔ اہل باطل خود کی حیثیت اپنے قائد کے سامنے ایسے رکھتے ہیں جیسے بکری کے غلے چرواہے کے لیے۔ چرواہا جدھر چاہے بکری کے غلے کو موڑ دے، جب چاہے جمع کر دے، جب چاہے گھر میں داخل کر دے اور جب چاہے گھر سے باہر نکال دے۔ غرض جس طرح چرواہے کو اپنی بکریوں کے غلہ پر پورا کمان ہوتا ہے، ایسے ہی اہل باطل کے قائدین کو ان کی قوم پر پوری گرفت ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، کیا آپ کو ایسا حوصلہ ہے کہ آپ اپنا قائد منتخب کریں گے؟
کسی کو تو منتخب کر لو قائد، جس کے لیے تمہارے دل میں جگہ ہو، اس کو اپنا قائد بنا لو۔ ایسا تو نہیں کہ یہ زمین نیک اور سچے اور انصاف پسند قائد سے خالی ہے۔ حوصلہ کیجیے، تب بات بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ غرض ہر قوم قیادت کے معاملے میں فطری زندگی گزار رہی ہے، اور ہم مسلمان غیر فطری زندگی کے دلدل میں گرتے جا رہے ہیں۔ جبکہ قرآن و سنت 1400 سال سے فطری زندگی کی ہمیں مسلسل دعوت اور سبق دے رہے ہیں، مگر ہماری گنگا الٹی ہی بہہ رہی ہے۔ اہل ایمان فطری زندگی چھوڑ کر غیر فطری زندگی کی انارکی و گمراہی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور بے ہوش و گوش زندگی کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اہل باطل خدا کے فطری نظام کو گلے سے لگا کر کامیابی سے جی رہے ہیں، روئے زمین پر عیش کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کو ان کے قومی اتحاد و یکجہتی کے قیام و عدم قیام کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو قوم اپنے قائد کے زیر سرپرستی رہی وہ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئی، اور جس نے اپنے قائد سے کشمکش اور اختلاف رکھا وہ ناکامی اور ذلت سے دوچار ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے قوم کے قائد؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے قائد تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو میں کہتا ہوں جب ناچنے نہ آئے تو انگنا ہی ٹیڑھا کہتے ہیں نا کہاوت میں، تو یہی حال ہے ہم اہل کلمہ کا۔ جس کو ناچنا آتا ہے نا وہ لکڑی کے چھوٹے اسٹیج پر تنگ جگہ میں بھی ناچ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر جو ہے فکری انتشار کا شاخسانہ ہے۔ تو غور سے سامعین کرام سن لیجئے، آپ پر واضح ہے، آپ کو آپ کا اپنا سبق ہی یاد دلاتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے قائدین کون ہیں۔ قوم کے قائدین انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ان کے وارثین نیک علماء کرام اور صالح اولیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو بند ہو چکا، اب ان کے وارثین علماء حق کا سلسلہ تا ہنوز جاری ہے اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور الحمدللہ آج بھی علماء حق کی جماعت پورے عالم میں موجود ہے، خواہ تھوڑی ہی صحیح۔ اسی طرح مسلمانوں میں وہ قائدین جو علماء کرام سے محبت اور ان کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے رہنما ہیں، مگر اصل راہبر و قائدین انبیاء کرام ہیں، اور ان کے جو بھی سچے غلام ہوں گے خواہ علماء ہوں یا غیر علماء، تمام قائدین قوم کے راہبر ہیں۔ آج کے دور میں نیک قائد کو تلاشنا، منتخب کرنا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ آج کے دور میں تو ہر شخص روشن خیال اور عقل مند ہونے کا دعوے دار ہے،
تو پھر اپنا قائد ڈھونڈیے، اپنا راہبر دیکھیے کہاں ہے، کون ہے. اس کی سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اس لیے سامعین اکرام، اگر آپ عزت و برکت کی زندگی چاہتے ہیں تو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو کتاب و سنت اور اپنے اسلاف کے بھولے ہوئے سبق کو پھر یاد دلا دے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سامعین کرام، ہمارے عدم اتحاد کی ایک وجہ یہ ہے کہ دراصل ہم روزمرہ کی زندگی میں آپس میں سوء ظن اور عدم اعتبار کے شکار ہو چکے ہیں. اسی لیے قیادت کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. دنیا دار علماء سوء اور قائدین کو نہ مانے، اچھی بات ہے، مگر ان کی وجہ سے نیک قائدین، نیک علماء اور صالح شخصیتوں سے کیوں بیزار؟ کم از کم ان کی قیادت کو تو تسلیم کریں. اگر آپ ان کو بھی تسلیم نہیں کرتے تو آپ ذاتی طور پر بڑے خسارے میں مبتلا ہیں. یہ گمراہی اور بددینی کی لعنت ہے. یاد رکھیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، جو کبھی آپ کو حق پر قائم رہنے نہیں دے گی، بلکہ آپ حق کو اختیار کر کے بھی حق سے محروم رہیں گے. اس لیے کہ یہ زندگی خدا کے حکم کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت سے سراسر الگ ہے. خدا نے جو قیادت کا فطری نظام مقرر کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ اس کی سراسر خلاف ورزی ہے، سراسر مخالفت ہے. اور زیادہ حق سے انحراف کا شکار ہو کر کوئی بھی شخص یا قوم نہ تو راہ یاب ہوگی اور نہ ہی کامیاب. قیادت سے محروم قوموں کا انجام زوال و ادبار اور ضلالت و جہالت کی تاریکیاں ہی تاریکیاں. ایسے افراد کے مقدر میں دنیا کے حکمراں قوموں کی دست نگری اور غلامی کے سوا کچھ بھی نہیں. اس لیے امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ اس علم الہی اور قانون خداوندی کو حاصل کرے اور اس پر خود بھی عامل ہو اور اپنے اصحاب و رفقا اور معاشرے کو بھی اس پر کار بند رہنے کی تلقین و تدبیر کرے. حیرت کی بات، جس قوم کے پاس نسخے شفا و ہدایت ہو وہ ان اقوام کی طرف جو اس دولت سے محروم ہیں نظر اٹھا کر دیکھے یا ان کی نقل کرے. نہایت ہی افسوس اور حسرت و ندامت کی بات. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عقل سلیم و قلب سلیم عطا کرے تاکہ زندگی کی صحیح سمت اس کو مل سکے. آمین. سامعین کرام، آخری گزارش جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ جو بھی سوچیں، جو بھی کریں، بہرحال قیادت کی چھاؤں میں تو آنا ہی پڑے گا. چاہے اب آئیں یا جب آئیں، چاہے آپ اب آئیں یا جب کبھی آئیں، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. دین و دنیا کے دونوں چکے جام ہو جائیں گے. دین و دنیا کے دونوں چکے جام ہو جائیں گے. دنیا کا اگر ایک چکا چلتا بھی رہا تو وہ کیسے چلے گا اور کتنا چلے گا، ہر شخص خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے. ایک چکا کی گاڑی دھکے سے چلتی ہے اور جب آدمی دھکا دیتے دیتے تھک جاتا ہے
تو اس کو ناکارہ بنا کر کچرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہی حال ان قوموں کا ہوتا ہے جو غلامی اور دست نگری کا طوق گلے میں ڈال کر قیادت سے محروم و بے یار و مددگار ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے سچے قائدین پر اعتماد کیجیے، ان کی قدر کیجیے، ان کے سایہ کو اپنے لیے سایہ رحمت و ہدایت قرار دیجیے۔ اگر آپ نے خدا کے کلام وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ میں کبھی غور نہیں کیا ہے تو دوبارہ غور کر لیجیے۔ اس آیت کی پوری تفسیر و تفصیل پڑھیے۔ دوستو، مومن کے دامن میں کہیں مایوسی نہیں، یہ سب پر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب فرشتوں نے کہا تھا ہم صحیح خوشخبری دے رہے ہیں، لہٰذا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، میں ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی قوامة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ، میری امت کی ایک جماعت حقہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے نظام اور اس کے دین پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ دنیا کا کوئی بھی فرد یا جماعت یا طاقت چاہے اس کی جتنی مخالفت کر لے، اس کو بال برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس جماعت حقہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا اپنے نیک دل اور پاک باطن علماء و صلحاء اور نیک رہنماؤں کی اتباع کو اپنے لیے بڑی نعمت جانیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سچے راہبر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصاف پسند نیک راہبر منتخب کرنے کا صحیح ذوق عطا فرمائے اور ان کا اتباع بھی نصیب فرمائے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔